رشید تبسم صاحب، چودھری الطاف صاحب، مرزا صاحب سابق سیکرٹری، جتنے بھی یہاں مجھ سے زیادہ احترام رکھنے والے، اس اعتبار سے کہ مجھ سے زیادہ اپنے پیشے سے منسلک رہ کے انہوں نے خدمات انجام دی، میں تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جس خلوص سے، جس محبت اور جس جذبے سے مجھ جیسے ایک ادنا شخص کے لیے انہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے، تعریفی کلمات بیان کیے۔ ہر چند کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا، اور ہر وقت ہر لمحہ یہ جستجو لیے بیٹھتا ہوں کہ ایسا وقت مجھ پہ نہ آ جائے کہ میں یہ محسوس کرنے لگوں، میرے اندر یہ احساس جو ہے وہ جاگزی ہو جائے کہ شاید میں کچھ لوگوں سے بہتر ہوں، اور میں شاید ماورا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بچائے رکھے۔ آنے والے وقت میں بھی میں آپ تمام حضرات کی رہنمائی میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے اس مقدس پیشے میں جو میرا پیشہ تھا، میں اس میں رہ کے اپنی ان صلاحیتوں کو جو بہت تھوڑی ہیں جو مجھے اللہ کی طرف سے بھی مجھے دی کی گئی، میں کوشش کروں کہ ان کو بنوے کا ادا کر اس معاشرے کے اندر ناانصافی کے خلاف، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف آواز دے کر کرتا رہوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے خادم رشید صاحب کہ 13 سال کا میں بچہ تھا کہ جب میں نے اپنے ماحول کے اندر ایک ظلم ہوتے دیکھا، ایک جبر ہوتے دیکھا، ایک ناانصافی ہوتے دیکھی۔ اس وقت سے 13 سال کی عمر سے میری عملی زندگی کا آغاز ہوا، اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کے حبیب کے صدقے کہ آج تک میرے پاؤں جو ہیں وہ ڈگمگائے نہیں، میں مسلسل ایک ہی راستے پہ چلتا رہا، اور اس سے مجھے یاد ہے مرحوم عبدالخالق انصاری، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ 86 میں بعد کے اندر جب میری انرولمنٹ ہوئی تو ان کے چہرے پہ جیسے آپ آج الفاظ ادا کر رہے تھے، یقین جانیے عظیم داد صاحب موجود تھے، ان کا چہرہ میں آج بھی محسوس کرتا ہوں، خوشی سے کھلکھلا ہوتا۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے تھے، میری عمر اس وقت 25 سال تھی، کہنے لگے 1 سال آپ کی عمر زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ کے والد 24 سال کے عمر میں فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے جو موومنٹس تھی، بیسک جو انسانی حقوق کے لیے الطاف صاحب بات کر رہے تھے جو موومنٹس تھی، اور جبر کے خلاف اور آزادی کے لیے جو موومنٹس تھی، اس حوالے سے مقدمہ دائر ہوتے ہوئے وہ جیل میں گئے 24 سال کے بعد۔ مقبول کامریڈ چودھری نور حسین مرحوم، خالق انصاری اور بھی بہت سارے لوگ تھے، اور میں متعدد دفعہ وہ بنخدمہ جیل، پنندری جیل اور مظفر آباد کی جیل میں تھے، لیکن انہوں نے کلمہ حق سے کبھی بھی مجرمانی کرنے کا سوچا تھا۔ شاید اس وجہ سے 13 سال کی عمر میں اپنے ماحول کے اندر جب اس جبر کو میں نے دیکھا، ظلم کو دیکھا، میرا ایک ذہن جو بنتا گیا، ڈیولپ ہوتا گیا۔ نہیں، انسانی زندگی کے اندر انسان چونکہ اس کو فنا حاصل ہے، تمام چیزوں کو اللہ کی اس کائنات کے اندر باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ تمام لوگوں نے اپنے اپنے وقت پہ اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، لیکن باقی رہنے والی خالق رشید صاحب آپ بتا رہے تھے۔ یقین جانیے آپ نے شاید میری الفاظ کو متعدد دفعہ بیان بھی کیا ہے، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میری یہ سوچ کے عین مطابق ہے کہ کردار انسان کو زندہ رکھتا ہے، کردار کی ضرورت نہیں، منزل کی راہیں تابندہ رہتی ہیں، مرنے کا سلیقہ ہو دل کو قومیں زندہ رہتی ہیں۔ تو یہ کردار ایک ایسی کسوٹی ہے، میں نہیں کہہ رہا تاریخ کے اگر اس آئینے کے اندر ہم دیکھ پائیں تو مجھے لگتا ہے کہ صحرا ہے، صحرائے عرب ہے، لکو تک صحرا ہے،
بڑے بڑے کالے پہاڑ ہیں، پتھر بڑے بڑے کالے ہیں، لیکن ایک شخص کی آواز جب گونجتی ہے وہ اور کوئی سوال نہیں کرتا، لوگوں سے کچھ نہیں پوچھتا، اور حسب و نسب کا نہیں پوچھتا، یہ نہیں پوچھتا کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، یہ نہیں پوچھتا کہ مجھے کس طرح کا شرف اور عظمت حاصل ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ میں کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، صرف ایک بات پوچھتا ہے، لوگوں بتاؤ مجھے کہ میں نے 40 سال آپ کے ساتھ گزارے ہیں، آپ کے اندر رہ کے گزارے ہیں، بتاؤ کہ میرے متعلق کیا رائے رکھتے ہو، مجھے کیسا پاتے ہو؟ تو سب نے جو دین پہ قائم نہیں تھے، جو کلمہ حق کو ماننے والے نہیں تھے، جو ایک الہ کو ماننے والے بھی نہیں تھے، مختلف باطل معبودوں کو ماننے والے تھے، انہوں نے بجک آواز یہی کہا کہ ہم نے آپ جیسا امین اور آپ جیسا صادق کسی کو بھی نہیں پایا۔ یہ کردار ہے، اس کردار کی وجہ سے دولت کے اعتبار سے کوئی بھی زندہ نہیں رہتا۔ تاریخ کے اندر آپ جا بجا دیکھتے ہیں، بڑے بڑے دولت مند قارون جیسے لوگ جو ہیں، خزانے کی چابیاں جو ہیں کئی گھوڑوں پہ کئی گدھوں پہ جو ہے وہ لاد کے لے کے جاتے تھے، جب ڈوبنے لگے تو پھر ان کے خیال آیا ہم تو ڈوب چلے ہیں، کس طرح ہم نے اپنے یہ خزانہ اکٹھا کیا ہوا تھا یہ ہمیں بچا نہ سکا۔ اسی طرح اور بھی تاریخ کے اندر وہ لوگ نمرود کی شکل میں موجود ہیں، ابو جہل کی شکل میں موجود ہیں، یزید کی شکل میں موجود ہیں، دور حاضر کے اندر بھی کتنے ہی یزید موجود ہوں گے، کتنے ہی فرعون نمرود موجود ہوں گے، لیکن شاید ہماری زبانیں جو ہیں وہ کچھ کہنے سے قاصر ہو جاتی ہیں، ہم اس حصار میں موجود ہیں، ہم اس ماحول کے اندر موجود ہیں کہ شاید کلمہ حق کہنا جو ہے اس کو ہم بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، بہت بڑا جرم سمجھنے لگتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم تاریخ کا صحیح طور پر جائزہ نہیں لے سکتے، لیکن یقین جانیے کہ تاریخ کے اندر وہی لوگ زندہ ہیں جن کے پاس دولت نہیں ہے، جن کے پاس کوئی کسی طرح کا وہ اقتدار نہیں، ہاں اقتدار والے بھی زندہ رہے لیکن وہ بہت تھوڑی مدت کے لیے، اس کے بعد زندہ نہیں رہے۔ لیکن جو لوگ قبروں میں چلے گئے، جنہیں آپ گمنام بھی کہہ سکتے ہیں، قبرستان جائیں تو قبریں لاتعداد قبریں آپ کو ملیں گی، لیکن کوئی کسی قبر پہ نشان نہیں رکھائے گا، کوئی کسی قبر پہ ہاتھ نہیں رکھے گا، سوائے اس کے کہ جس نے اس زندگی کے اندر انسانیت کی خدمت کی ہوگی اور اس کا کردار جو ہے بڑا واضح اور بڑا جامع ہوا ہوگا، وہی شخص کا زندہ رہتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج آپ جیسے دوستوں نے، آپ جیسے رہنماؤں نے جو بات کے اندر موجود ہیں، جو ہمیشہ انصاف کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اس معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس معاشرے کی شکل جو حقیقی طور پر ہم اگر جاننے کی کوشش کریں تو بہت آلودہ ہے، بہت گندی ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے آپ جیسے لوگوں کا کردار اگر صحیح ہو، میں سمجھتا ہوں جیسے آپ رول پلے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت ضرور آ سکتا ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے اور انصاف پر مبنی جو کر رہے ہیں وہ بحال ہو سکتی ہیں۔ انہیں الفاظ کے ساتھ آپ کا ایک بار پھر مرزا صاحب کا، آپ نے تبسم صاحب کا اور آپ کے سارے ساتھی سکتی صاحب کا، صحبت علی شفرا صاحب کا، سلیمان کنڈری صاحب کا، تمام احباب دت صاحب کا آپ تشریف لائے، جتنے بھی احباب ہیں، غازی صاحب ہیں اور عبدالرزاق صاحب چودھری صاحب، جسٹس مشتاق صاحب تشریف لائے، ضلع جسٹس جو ہیں چودھری امتیاز راجہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اور ہمارے ساتھی تشریف رکھتے ہیں، جتنے بھی احباب تشریف لائے، میں سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو اس قابل رتبہ تھا کہ آپ کے آنے سے میں دونوں ایک خوشی محسوس کرتا ہوں، میرے اندر وہ جذبہ جو کبھی 86 میں نے پہلے انڈورمنٹ کرائی تھی اور وہ جذبہ آج پھر روز کر کے میرے اندر آ گیا ہے کہ میں شاید اپنے آپ کو تب سب وہ 86 یا آپ نے ٹھیک کہا میں چھوڑ کے نہیں گیا، غیر فعال تو ضرور بلکہ غیر فعال بھی آپ چلے اپنے معنوں میں آپ نے کہا، میں اس کی اور تشریح رکھتا ہوں کہ میں نے سدس میں رہ کے مجھے نہیں اندازہ کہ میں نے ابھی اپنے آپ کو کبھی اس طرح کا آفیسر سمجھا ہو، لوگوں کے سامنے میرا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ امتیاز راجہ صاحب آپ تمام لوگ گواہ ہیں کہ کسی طور پر مجھے بارہا دفتر والوں نے کہا چیف سسٹم جیسے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اندر رائج ہے یا اور لوگوں کے اندر جوڈیشری کے اندر ہے کہ لوگوں کو بٹھایا جائے، انتظار کروائی جائے، آپ فارغ ہو تو ان کو بھروایا جائے، میں نے کہا کہاں، میرے سرخاب کے پر تو مجھے پھر لگے نہیں، میں بھی ایک مٹی سے پیدا ہوا، اسی میں واپس جانا ہے۔ ہاں ایک ضرور تخصیص جو روا رکھی گئی ہے وہ صرف امور کو انجام دینے کے لیے ہے، اس کے سوا انسانوں کے اندر تفریق جو ہے نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ اللہ کا رسول اگر ایک نابینا سے ہاتھی کو اپنے منہ سے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں، اللہ کے رسول اگر ایک کوڑ والے مریض کو جو ہے وہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اور کوئی مثال دی نہیں جا سکتی کہ انسانیت اگر پھر لوٹ آئے، میرا یہ آج سے نہیں روز اول سے یہ بات جو میں کہتا آیا ہوں، انسانیت اگر پھر لوٹ آئے اپنی عظمت کی طرف تو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس کی عظمت جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، اس کی عزت جو ہے وہ ختم نہیں کی جا سکتی۔
इस फॉरम पे जहां आप मौजूद हैं, मैं समझता हूँ सबसे बुनियादी चीज जो है, ठीक है, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कमाई का जरिया है, जिसमें आप मेहनत करते हैं, उसकी फीस हासिल करते हैं। इससे बढ़कर एक और बात भी मौजूद है कि अगर आप इस जज्बे के साथ और इस सोच के साथ जो है वो अपने इस प्रोफेशन को तमाम देने की कोशिश करें और इसको पका देने की कोशिश करें और इसको जिंदा रखने की कोशिश करें कि नहीं, फीस तो अपनी जगह जरूर दी जाएगी और उजरत तो जरूर हासिल की जाएगी, मालदा तो जरूर हासिल किया जाएगा, लेकिन नाइंसाफी किसी के साथ न होने पाए, किसी की खिलादारी जो है वो किसी से न होने पाए। और माशरे के अंदर क्या वजह जहां नाइंसाफी है उनके खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद होती रहे। तो मैं समझता हूँ कि एक दिन जरूर आएगा हमारी ये इंसाफ की कदरें, इंसाफ की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती जो है इसको भी अरूज हासिल होगा, इसको भी दवाम हासिल होगा। तारीख से जिंदा रहने वाली सिर्फ यही चीजें हैं, इन्हीं पे हम इत्तेफाक कर सकते हैं कि किरदार जिन लोगों का सही है वही लोग जिंदा रहने के काबिल भी वही कौम है जिनका किरदार है बेहिस और बेजान और बेहरकत कौम जो है उसको रूए जमीन पे अल्लाह की तकलीफ के अंदर रहने का कोई हक नहीं दिया गया। मेरा ख्याल है कि हमें अपने आप को सब में जरूर शामिल करना चाहिए। हम वो हाजिर होकर, फाल होकर अपना वो किरदार जो हमें अपने आबा व अजदाद ने, जो हमें अपने दीन ने, जो हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताया है, उसको अदा करते रहे बगैर किसी मसलहत के पेश नजर, बगैर किसी मफादात के पेश नजर, इन सारी चीजों को वाला इताअत रखते हुए अगर हम कोशिश करें कि इस माशरे के अंदर अच्छी कदरों को फरोग दें तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये माशरा जो है वो बहुत खूबसूरत हो सकता है और आपकी मेरी अहम मुताबिक हो सकता है। इन्हीं अल्फाज के साथ मिर्जा साहब आपका, आपकी तमाम कैबिनेट का, तमाम मेंबरान का जो सब मुझसे बहुत बदल रहा इल्म के एतबार से, तजर्बे के एतबार से, बसीरत के एतबार से, हर एतबार से मुझसे ज्यादा बदल रहे अल्लाह ताला ने उनको खुसूसियात दे रखी हैं। आप सबको मैं समझता हूँ, आपसे तवक्को रखता हूँ कि मेरे इस अपने घर वापस लौटने पर मुझे घर जैसा ही है वो सलूक किया जाएगा, मेरे साथ अपने जैसा ही सलूक किया जाएगा। ये न समझा जाए कि मैं किसी और की तरफ से आके तो आपके घर में मैंने कोई नकब लगाई है, नहीं, मैंने कोशिश की है कि मैं अपने घर लौट के आपसे रहनुमाई हासिल कर सकूँ। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका नाम है जो आपने मुझे इज्जत दी है, इज्जत अफजाई की है, मैं तादेर मेरे साथ रहेगी, हमेशा मुझे याद रहेगी। सर्विस के अंदर रहकर भी सच्ची आपको ऑनेस्ट टू गॉड भी कहता हूँ। ताजुल शीर साहब ने दुरुस्त कहा, तमाम अहबाब जानते हैं कि मैंने कभी अपनी जात के लिए नहीं सोचा। यही है कि किसी की इज्जत नफरत से मदलूम न हो। एक मुख्तसर सी बात आपको, ये पुराना हमारा दफ्तर के साथ था, यहाँ ताजुल शीर साहब एक दफा जब मजीद साहब अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, स्पीकर थे, तो वो चूंकि अक्सर मेरे पास आते थे तो ताहे कुछ लोग बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि उठे तो चुने अपने मामला। तो अंदर की खासी चूंकि कोई नशित खाली नहीं थी, सारे लोग जो है मतलब 15-20 कुर्सियां थी, सारे लोग बैठे हुए थे। एक शख्स आया, बाकी तो मैं जानता था, हमारे इलाके से थे, तो मैंने उनको ऐसे इशारे से ऐसे उनको चूंकि अगर जगह नहीं थी उन्होंने इसको महसूस कर दिया। बाकी सारे लोग तो बैठे हुए हैं और मुझे उन्होंने दरवाजा खोला ही है। आप यकीन जानेंगे, मैं अल्लाह को गवाह करके गया, आप यकीन जानेंगे वो रात में सही सो नहीं सकता। दूसरे दिन मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा आपने सुना, वो जो आए मैं उनसे माफी चाहता पहुंचता था कि मैं आपके दरवाजे से ही सब की बहुत छोटी चीजें हम समझते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह के नजदीक अहमियत इन चीजों पर है जिनको आज हम खत्म कर बैठे, छोड़ बैठे, और हम अपने आप को ही सबसे बेहतर समझते हैं। ये समझना तो कोई किसी को मैं नहीं समझता कि इसमें कौन सी खूबी वाली बात है। किसी से हम नफरत क्यों करें, किस एतबार से? मुझे याद है, मुझे शायद मैं अगर चूंकि मेरे तजर्बे की बहुत सारी बातें हैं, मैं यहाँ तक सब बैठा हुआ था अपने ऑफिस के बाहर, कोई अल्लाह ताला नफरत करे कि आपसी से फौत हो चुके हैं सलमान, तो एक हमारे इलाके से एक आदमी आया, उसकी चादर की सर्दी का मौसम है, तो उसे हाथ बनाने की उनसे मुझसे मिलना चाहता था, उनसे हाथ बनाने की उन्होंने झटक दिया हाथ को। आप यकीन करेंगे, आप यकीन करेंगे, मैं उसी वक्त उठा अपनी कुर्सी से, मैंने उनको उस कुर्सी पे बिठाया, उसी वक्त अपने नाटकासु को कहा कि इनके लिए चाय लो। उस तहसीलदार, उस अफसरमार को मैंने बैठे बैठे इस कदर जमीन के अंदर कर दिया, उठा तो कहने लगा चलिए साहब आइंदा के लिए। मैंने कहा क्यों? मिलने के लिए मुझसे आया था, इखलाकी तौर पर आप बैठे हुए थे, उससे हाथ बनाने की कोशिश आपने झटक, क्या समझे आपने? कमर पहना हुआ था, चादर पहनी, कितना बड़ा आदमी है आपसे, कितना बड़ा आदमी था आपसे, आपको इसका अंदाजा नहीं हो सका।
اللہ کی بارگاہ میں یہ چیزیں جو ہیں اس کو اگر پیش نظر رکھا جائے، ہم سب لوگ اگر اس طرح کی تخصیص جو ہے وہ روانہ رکھیں، کسی کو اس کے لباس کے اعتبار سے، اس کی تعلیم کے اعتبار سے، اس کے پوز و پاش کے اعتبار سے، اس کے چلنے پھرنے کے اعتبار سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے ہم اس سے نفرت کرنے لگیں تو شاید اس سے برا وقت ہمارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ اچھے وقت کی تمنا کرنی چاہیے، اچھے اوقات کی تمنا کرنی چاہیے، مستقبل کی تمنا کرنی چاہیے۔ آپ کے خواہشات ہیں میں عملی طور پر سنے ہیں وہ آپ کی رہنمائی میں ہو سکے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں کہ عملی طور پر جو بھی میرا رول ہو سکے گا وہ سیاست کے اندر ہے، سماجی حیثیت میں میرا ایک رول موجود ہے پہلے سے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ ایکٹیویٹ کیا جائے، اور سیاسی اعتبار سے بھی اگر مجھے موقع ملا اور آپ کی دعاؤں سے، آپ کی رہنمائی سے میں کوشش کروں گا کہ راستے پر اور صحیح راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کروں، اس سے میرے قول انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے لفظ تو بہت میٹھی بات انہیں نہیں پڑی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں چونکہ اس مٹی سے بنا ہوں، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کے متعلق خالق کی صاحب نے یہ دیکھا ہے کہ وہ فولاد کا جسم رکھتا تھا شخص، اس کے اندر ایک روح تھی، لیکن وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ اسے بہت ملتے ہیں، اس کے اندر ایک جذبہ تھا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہ ٹوٹنے والا تھا، اس نے کیا کیا تشدد نہ کیے، کیا کیا اذیتیں نہ دی، لیکن وہ شخص کلمہ حق کہنے سے کبھی بھی نہیں ہمارا راست۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قمیض سے پلا پڑا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میرے نزدیک بھی مصلحتیں جو ہیں وہ آڑے تو آتی ہیں، مفادات آڑے تو آتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بھائی اپنی کوشش کریں گے ان چیزوں سے ماورا ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف چلنے کی کوشش کروں۔ آپ کا بہت وقت لیا، آپ نے بہت عزت افزائی کی، مرزا صاحب آپ کے میرے بہت اچھے دوستوں میں بھی شامل ہیں، آپ سے بڑے مذاق بھی رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ سے جینے کے معاملہ ہوگا میرے ساتھ مذاق نہیں میرے